میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج کی اس بزم میں ایک ایسی موقر شخصیت جلوہ افروز ہے جن کا شمار موجودہ وقت میں ہمارے شہر کے اساتین علماء ادب میں ہوتا ہے۔ یوں تو آپ کا آبائی وطن ریاست جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی شہر سے ہے، مگر سرزمین بنارس سے آپ کا تدریسی اور قلمی رشتہ ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے آپ بنارس ہندو یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ سے وابستہ رہ کر تشنگان اردو ادب کو سیراب بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے فیض یافتگان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو آج مختلف تعلیمی اداروں میں اپنی خدمات، تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت آپ بی ایچ یو کے شعبہ اردو کے صدر کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اردو کے تئیں آپ کے لگاؤ اور محبت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ ملک کی کئی اہم یونیورسٹیوں میں آپ کی کوششوں سے اور آپ کی جدوجہد سے پہلی بار اردو کا شعبہ قائم ہوا۔ آپ کی قلم نے اردو زبان و ادب کو کئی تصنیفات عطا کی ہیں۔ کلاسیکی نثر کے اسالیب، محمد علی جوہر شخص اور شاعر، معنی شناسی، قاضی عبدالودود کی سوانح اور دیگر کئی اہم تصانیف ہیں جس نے ہمارے اس تہذیبی ورثے کو آگے لے جانے کا کام کیا ہے۔ آپ کے سینکڑوں مضامین، افسانے اور شارٹ اسٹوریز اور آپ کے ریسرچ پیپرز ملک کے متعدد رسائل و جرائد میں شائع ہو کر قارئین نقد و نظر کی داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر بہار، اتر پردیش، جھارکھنڈ اور دلی کی اردو اکادمیوں نے آپ کو خصوصی اعزازات سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سر سید ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے آپ چیئرمین ہیں، رام گڑھ کا یہ ٹرسٹ ہے، اس کے آپ چیئرمین ہیں۔ آپ انجمن ترقی اردو جھارکھنڈ کے موقر رکن ہیں۔ آپ حلقہ ادب رانچی کے بھی اہم ترین رکن ہیں۔ بلا شبہ ایک ایسی شخصیت جو اپنی ذات میں خود آفتاب ہے اور جس کی علمی اور ادبی کاوشوں میں آفاقیت ہے، جو ذات اپنے آپ میں ایک انجمن ہے۔ ایسے ہی ذات کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ جادہ فن میں بڑے سخت مقام آتے ہیں، مر کے رہ جاتا ہے فنکار امر ہونے تک۔ مائک پر پروفیسر آفتاب احمد آفاقی صاحب۔ صدر جلسہ اور اسٹیج اور اس ہال میں تشریف فرما معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں بی ٹی سی اردو کے تمام اراکین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیر ہی صحیح لیکن ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ خصوصی طور پر احتشام الحق صاحب اور دوسرے جو عبد الرحمن ہیں، جن کی کارکردگی کی وجہ سے اور جن کی کوششوں کی وجہ سے مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے تلسی داس کالونی جہاں پہ میں رہتا ہوں، وہاں پر بیٹھ کر کے خاکہ ان لوگوں نے تیار کیا تھا کہ بنارس میں ایک ایسی تنظیم کا وجود میں آنا بہت ضروری ہے، اور اس پیش رفت میں یہ ہوا کہ کم سے کم ایک شیپ ان لوگوں نے دیا، اور آج 7-8 جو پروگرام ان لوگوں نے کیے ہیں دراصل بنیاد بی ایچ یو میں ہی پڑی تھی اس کی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی ہے کہ دراصل استاد کا جو بنیادی کام ہے وہ یہی ہے کہ اپنے سے بہتر طالب علموں کو پیدا کرے۔ اس کا بنیادی کام یہی ہے کہ اپنے سے بہتر، اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنے سے بہتر اپنے طالب علموں کو بنا دے۔ بعض طالب علموں کو جب میں دیکھتا ہوں اس شہر میں کہ علمی اور ادبی سطح پر وہ سرگرم ہیں تو فخر کا احساس ہوتا ہے، ہمیں طمانینت محسوس ہوتی ہے کہ یہ لوگ اردو کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ جتنا کام ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یا یہ الزام صرف ان پر نہیں ڈالا جا سکتا یا لگایا جا سکتا، بلکہ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ دور بہت ہی میٹرلسٹک دور ہے، یعنی مادیت پرستانہ دور اس کو قرار دیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ہماری تعلیم یا ہماری جو زندگی کی صورتحال ہے
وہ آج سے 50 سال پہلے کی نہیں ہے. اسی لیے ہر زمانے میں جو تقاضے ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, مطالبات جو ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. تو اس لیے زبان کے حوالے سے بھی جب بھی ہم سوچتے ہیں, جب گفتگو کرتے ہیں, تو اس کے تقاضے وہ نہیں ہیں جس کی طرف اشارہ ہمارے افسر صاحب نے کیا, یعنی 36-37 کا یا 1857 کا واقعہ وہ بیان کر رہے تھے. آج اس کی ریلیونسی کتنی ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے, وہ تاریخ ہے, لیکن تاریخ کا مطالعہ اس لیے ضروری ہوتا ہے ادب کے حوالے سے یا زندگی کے حوالے سے, اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس تاریخ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ہماری کوتاہیاں کہاں ہوئی تھی, اور ان کوتاہیوں کی وجہ سے قومیں کیسے پسپا ہوئیں. مطالعے کا یہ ایک اہم پہلو ہوتا ہے, نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اپنے بزرگوں کیا جو عظمت رفتہ ہے, یعنی جو عظمت ہمارے بزرگوں نے حاصل کی تھی, اس کا مطالعہ کرتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ قسم پرسی کے عالم میں ہمارے بزرگوں نے کیا کچھ کیا. اس سے آپ کو ایک طاقت ملتی ہے, ایک قوت ملتی ہے, یعنی مایوسی میں روشن چراغ کی طرح ہماری تاریخ ہمارا ساتھ دیتی ہے. تو اس لیے بھی ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ اردو کے حوالے سے چونکہ یہ محفل ہے تو بات اردو پہ ہی ہوگی اور کرنا بھی چاہیے. دراصل وہ ایک اسپیکر نے اردو بحیثیت مادری زبان بات کی. مجھے افسوس ہے کہ بحیثیت ایک استاد کے یہ بات داعش سے نہیں کہنی چاہیے تھی. آپ خود کنفیوزڈ ہیں کہ اردو اور مادری زبان کیا چیز ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ مادری زبان ہم کہتے کس کو ہیں. یہ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اساتذہ ہم کہاں کھڑے ہیں, یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ وجہ ہے اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس مطالعہ نہیں ہے. دیکھیے, ڈگری حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے. آپ پی ایچ ڈی کر لیجئے, ڈیلیٹ کر لیجئے. ایک صاحب آپ کے ہاں تو بہت بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی علامہ اقبال کی تصویر ابھی وائرل ہوئی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے, تو اس شخص نے کیا کہا اس نے اقبال کے حوالے سے, اردو زبان کے حوالے سے انہوں نے کیا باتیں کہیں. اس پورے شہر میں کسی نے کنڈیم نہیں کیا اس کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے کنڈیم نہیں کیا. یہ کیا مطلب ہے صاحب؟ آپ اردو بچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن عملی طور پر ہم ہیں کہاں؟ اپنی تہذیب کے بچانے کی دعویٰ کر رہے ہیں, اپنے مذہب کے بچانے کی دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن عملی طور پر کیا ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہمارے سماج میں ایسے لوگ جو ڈائس پہ کھڑے ہو کر کے اردو کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, مذہب کے خلاف, مدارس اسلامیہ کے خلاف, علماء اکرام کے خلاف لوگ گفتگو کرتے ہیں, تالیاں بجائی جاتی ہیں. کیا اس سے بڑھ کر کے بے حسی اور بے ضمیری ہو سکتی ہے دنیا میں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہماری مادری زبان ہے کیا, اس کی اہمیت کیا ہونی چاہیے. بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ بھائی سید سلیمان ندوی اور گاندھی جی کے ساتھ جو کانفرنس ہوئی تھی, اس کانفرنس میں اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر بالفرض مان لیا جائے, میں اس کو حالانکہ نہیں مانتا ہوں, میں یہ ماننے کو ابھی بھی تیار نہیں ہوں کہ اردو خالص مسلمانوں کی زبان ہے. نمبر 1, میں کبھی نہیں مان سکتا. یہ تو ہمیں ایک طرح سے زیربار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جب یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو کا تعلق عربی اور فارسی سے اس طرح نہیں ہے جس طرح سے ہندوستانی زبانوں سے ہے. اس کو آپ سمجھئے, یہی ہم مار کھا جاتے ہیں. ہمارے یہاں الفاظ کا جو در و بست ہے اس کی بناوٹ ہے, لیکن آپ کیا جانتے ہیں کہ اردو کا جو گرامر ہے وہ فارسی اور عربی کا گرامر نہیں ہے.
اس لیے فارسی داں حضرات جو یا عربی جو حضرات جانتے ہیں ان سے بات کر کے علماء کرام سے بات کیجئے تو بہت سی چیزوں کو اردو کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ غلط آپ بول رہے ہیں. ہم لوگ آئے دن ہم لوگ جانتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنے عربی یا فارسی کے حساب سے بات ہے. مثلا لفظ جو ہے جد و جہد ہے, لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ جد و جہد ہم بولتے ہیں. اردو والا کسی سے کوئی جد و جہد بولتا ہے؟ لیکن علماء اکرام بولتے ہیں, چونکہ وہ اپنی عربی کے حساب سے درست بول رہے ہیں. اور یہاں چونکہ معاملہ کیا ہے, اردو کا تعلق خالص ہندوستانی زبانوں سے ہے, اور اردو کا جو گرامر ہے, جو قواعد ہے, وہ بنیادی طور پر وہی ہے جو ہندی کا ہے. یہ اصل چیز ہے کہ وہی ہے جو, یہی بات آپ ببانگ دوحل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ہندوستان کی زبان ہے. یہی آپ کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جن زبانوں کا گرامر, جن زبانوں کی قواعد ایک ہو, وہ وہی کی پیداوار ہوتی ہیں جہاں وہ جنمی ہے, جہاں پلی ہے, جہاں بڑھی ہے. یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے, یہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی ہے. جو لوگ یہ مسلمانوں سے نت کر کے, مسلمانوں کو ایک طرح سے یہ کہہ کر کے کہ آپ کے سماج کی یہ زبان ہے, وہ اپنا دامن اس لیے جھٹکنا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم محدود کر دیں. جبکہ سچائی یہ ہے کہ آج بھی, آج کے دور میں میں کہہ رہا ہوں 21ویں صدی میں ہندوؤں نے اردو کے فروغ میں جتنا بڑا کردار ادا کیا ہے کسی دوسرے نے نہیں کیا ہے. آج بھی بڑی بڑی شخصیت نے, آج ہمارے ہاں اگر شمس الرحمان فاروقی صاحب کے انتقال کے بعد اگر کوئی سوال یہ پوچھے کہ آج جو زندہ ادیب ہیں لٹریچر میں, اردو زبان و ادب میں سب سے بڑا نام کس کا ہے, تو گوپی چند نارنگ کا آئے گا. ان کے مقابلے کا کوئی ابھی زندہ نہیں ہے زندہ ادیبوں میں. ابھی آج کی تاریخ میں اتنا بڑا نام کسی کا نہیں ہو سکتا ہے, تو ہم کیسے فراموش کر جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زبان بنیادی طور پر اس ملک میں پیدا ہوئی ہے, پلی ہے, بڑھی ہے, اور اس ملک کے فروغ میں, اس کی ترقی میں, آزادی سے پہلے جنگ آزادی میں جو اس کا کردار رہا ہے, وہ تاریخ کے اوراق میں اگر یہ کہا جائے کہ اردو کو اگر ہٹا دیا جائے, یعنی 1857 کا جو انقلاب ہے, اس وقت کی جو تاریخ ہے, اس تاریخ کا سب سے بڑا لیکھا جوکھا, ساری جو دستاویزات ہیں وہ اردو میں محفوظ ہیں, تو یہ غلط نہیں ہوگا. ایک ایسی زبان جو ہندوستان کی تاریخ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اس کے تحفظ کر رہی ہے, ہمیں ناز ہونا چاہیے, ہمیں فخر ہونا چاہیے. لیکن بدنصیبی یہ ہوئی کہ پارٹیشن ہو گیا, اس پر بات نہیں کی جا سکتی. اس پارٹیشن کے نتیجے میں جو صورت بنی ہے وہ یہ ہے کہ 1874 کے آس پاس, آپ پڑھ کر کے تاریخ دیکھیے کہ 1874 کے آس پاس جب ہندی یعنی جس کو دیوناگری اور اردو کا قضیہ جب کھڑا ہوا, تو مولانا حالی نے حیات جاوید میں یہ لکھا ہے, آپ پڑھیے, مطالعہ کیجئے تو تاریخ کا پتہ چلے گا. یہیں بیٹھ کر کے اسی سرزمین بنارس میں وہ باتیں لکھی گئی تھی. اس وقت سر سید یہ موجود تھے, اور یہ جب قضیہ یہ کھڑا ہوا اردو ہندی کا, تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت ہی بھرے ہوئے من سے, بہت ہی تکلیف کے ساتھ سر سید نے یہ قبول کیا تھا کہ جب دیوناگری یعنی اس کا نام ہندی اگر آپ کہہ رہے ہیں, جبکہ اردو کا یہ بنیادی نام ہے, اردو کا نام ہندی ہے, ہندوی ہے, ریختہ ہے, اردو معلیٰ ہے, اور بعد میں اردو ہے. یہ ہندی جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ اردو کا نام ہے بھائی. اسی لیے آپ جب ہندی اور ہندوی کا شاعر پہلا کہتے ہیں کہ کون ہے, تو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی طرف ہم دیکھنے لگتے ہیں. خود ولی نے, ارے ولی کو چھوڑیے,
خود میر نے اپنے دیوان میں لفظ ہندی کا استعمال کیا. میں ہندی کا شاعر ہوں, دیوناگری کا معاملہ نہیں ہے وہاں. دراصل ہندی نام ہے جسے آپ اردو کہتے ہیں. یہ 1874 میں عاجز آ کر کے سر سید نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہندی سے اگر آپ دیوناگری کو منسوب کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم کو بھائی اردو ہی رہنے دیجیے. اس لیے کہ وہاں پر انگریز یہ سازش کر رہے تھے کہ صاحب یہ جو لوگ ہندی اپنا رہے ہیں انہیں ترجیح دی جا رہی تھی. مجبوراً سر سید نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے صاحب, جب آپ ہندی دیوناگری کا نام لے رہے ہیں تو ہم کو اردو رہنے دیجیے. وہاں پر ایک بات نظر آتی ہے کہ کاش اگر اردو کی جگہ پر ہندوستانی لفظ استعمال ہوتا تو شاید کچھ اور صورتحال بنی ہوئی ہوتی. اگر ہندوستانی اس کا نام ہوا ہوتا تو ایک الگ فضا بن جائے. لیکن حالات ہوتے ہیں, مجبوریاں ہوتی ہیں بھائی. نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی نادانی کی یا کتنا, لیکن جو انہوں نے کام کیا ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ان بزرگوں نے جو کوششیں کی اس لحاظ سے ہماری کوشش ہو رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے. اب جب پارٹیشن کے بعد یعنی تقسیم ہند کے بعد اگر اردو کو مسلمانوں کی زبان قرار دے دیا گیا, مان لیجئے جیسا کہ کہا کہ صاحب ایک ووٹ سے دیوناگری جو ہے وہ راج کی بھاشا بن گئی. وہ ایک الگ مولانا آزاد کا اس پہ خطبہ بھی موجود ہے یا جو مضامین بھی ان کا موجود ہے جس کو پڑھنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اگر منسوب کر دیا گیا تو ٹھیک ہے, ہماری اسی سے آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمارا جو مذہبی سرمایہ ہے اس کا 99% اسی زبان میں محفوظ ہے. بھائی ہمارا جو مذہبی سرمایہ ہے, چونکہ یہ زبان اسکرپٹ کے اعتبار سے, لیپی کے اعتبار سے یہ فارسی عربی ہے. اس کے الفاظ کے بیشتر الفاظ یعنی 60% عربی یا فارسی سے آئے اور باقی 40% ہندوستانی ہوئے. تو میرا یہ معروضہ ہے کہ جب اگر ہمیں اس میں نتھ دیا گیا تو اس میں پریشانی کی کون سی بات ہو گئی. بھائی ہماری ایک تہذیبی شناخت کا ذریعہ ہے. اب مان لیجئے کہ ہم اردو کو فروغ دے رہے ہیں, مطلب اپنے مذہب کے کاموں میں سے ایک کام کر رہے ہیں. ایک ایسی زبان کو ہم بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جس زبان میں قرآن پاک کے تراجم موجود ہیں, جس زبان میں ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں ان کے جو کارنامے ہیں وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. مذہب کا 99% سرمایہ اسی زبان میں محفوظ ہے. تو پھر اس میں حرج کی کون سی بات ہو گئی. ہمیں تو لڑنا یہ چاہیے, ہمیں تو کہنا یہ چاہیے کہ ہم ایک ایسی زبان کو پڑھنے یا ماننے والے ہیں, یہ صرف جام و مینا والی زبان نہیں ہے, صرف واہ واہ کی زبان نہیں ہے. ایک پوری فکر, ایک پوری اسپرٹ کے ساتھ یہ چیزیں اس میں موجود ہیں. ایک پوری تہذیب, ایک پورا تمدن, ایک پوری تاریخ جس زبان میں محفوظ ہے اس زبان کو ہم پڑھنے والے لوگ ہیں. جس زبان نے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کو فروغ دینے میں کلیدی رول ادا کیا, کمپوزٹ کلچر کو ڈیولپ کرنے میں جس نے اتنا بڑا رول ادا کیا, ہم اس زبان کے ماننے والے لوگ ہیں, پڑھنے والے لوگ ہیں. اور ایک بات سن لیجئے, زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو زبان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندی میں کئی بڑے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, سنسکرت میں ہیں جو مسلمان ہیں. سوال اسی طرح سے اردو میں دنیا بھر کے پارسی ہیں, انگریز ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, سب کچھ. تو اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. لیکن زبانیں جب عروج پر پہنچتی ہیں تو مذہب سے آگے نکل جاتی ہیں. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں.
کہ کس طرح سے زبانیں مذہب سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 میں جو پاکستان کا پارٹیشن ہوا، جو بٹوارا ہوا، اس کی بنیاد زبان ہے، پالیٹکس نہیں تھی وہاں، زبان کی وجہ سے، یعنی ایک مذہب کو ماننے والے، اسلام مذہب کو ماننے والے بنگلہ دیش اور پاکستان الگ ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ یہی زبان تھی۔ پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ پورے ملک کی زبان اردو ہوگی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں صاحب بنگلہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے میں ثابت کر رہا ہوں کہ کس طرح سے مذہب سے الگ ہو جاتی ہیں زبانیں اور آگے نکل جاتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ ارے بھائی یہ زبان تو مسلمانوں کی ہے، تو بھائی اس میں مداخلت تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ بات تو نہیں ہوئی۔ وہاں یہ ہوا کہ اگر آپ اردو کو پورے ملک کی زبان قرار دیجئے گا تو ہم احتجاج کریں گے۔ مسلمانوں نے یہ بات کہی۔ جو مشرقی پاکستان تھا، جس کو موجودہ دور میں آپ بنگلہ دیش 1971 میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ پشچمی پاکستان کی زبان اردو رکھیے، اس کی نیشنل لینگویج اردو ہوگی، لیکن یہ جو مشرقی پاکستان ہے اس کی زبان آپ بنگلہ رہنے دیجئے، ہم بنگلہ زبان کو اپنی ماتری بھاشا قرار دیں گے۔ قضیہ یہاں سے شروع ہوا، اور جو مینار وہاں پر ہے آپ بنگلہ دیش میں، وہاں پہ 4 لڑکے احتجاج کرتے ہوئے، شہید مینار کے نام سے ابھی موجود ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے وہ، اور وہاں پہ جو گولی چلی اس میں 4 لڑکے شہید ہوئے، مارے گئے۔ اس کے بعد جو صورتحال بنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹیشن کی شکل میں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زبانیں جو ہوتی ہیں بہت طاقتور چیز ہوتی ہے، بہت پاورفل چیز ہوتی ہے۔ زبانوں کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں اور بنتی بھی ہیں، دونوں چیزیں۔ اسی لیے غلط سر سید نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ کسی کو ختم کرنا ہے، کسی کو مارنا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے، اس کی زبان کو چھین لیجیے، اس کی زبان کو ختم کر دیجئے، وہ قوم اپنے آپ مر جائے گی۔ یعنی چلتی پھرتی لاش کی طرح۔ آپ کے پاس زبان ہی جب اپنی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اکابرین نے، بھائی علماء دین نے، یا ہمارے ادبا و شورا نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، اس سے واقفیت ہماری نئی نسل کو نہیں ہوگی، اور جب واقفیت نہیں ہوگی تو کوئی بھی آپ سے یہ پوچھے گا کہ جنگ آزادی میں لڑنے والے آپ کے لوگ تو تھے نہیں، جنگ آزادی میں قربانی دینے والے تو آپ نہیں تھے، آپ کے پاس وہ کون سا پروف ہے؟ یہی اردو زبان ہے جو لا کر کے دستاویز ہم رکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 1857 جس زمانے میں، جس وقت جب جس کو سپاہی بدروہ کہا گیا، حالانکہ وہ انقلاب تھا، اس میں تقریباً 18,000 علماء دین کو شہید کیا گیا، اور بعض اعتبار سے 1,20,000 15,000 کے آس پاس۔ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ دلی سے لے کے میرٹھ تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں علماء دین کی لاشیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ انگریزی کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، یہ ہندی کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ تمل، تیلگو، ملیالم اور دوسری زبانوں میں نہیں ملے گا، یہ دستاویز ہماری اردو زبان میں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زبان کو ختم کیجیے۔ زبانوں کے لیے ملکوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا چھوٹا سا، اور وہ یہ ہے کہ ایک انگریز دریا گنج سے گزر رہا تھا، اور اس نے غالب کی کتاب کو زمین پر، دریا گنج میں آپ دیکھیں گے جا کر کے، تو وہاں سنڈے کو کتاب مارکیٹ لگتی ہے وہاں پر، تو وہاں پر دیکھا کہ صاحب یہ چہرہ دیکھا ہوا ہے جو زمین پہ کوئی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اٹھایا دیکھا تھا یہ تو غالب ہے، پوچھا کہ کیا یہ غالب ہے؟
تو بولا کہ ہاں غالب ہے. کہا کہ غالب ہے زمین میں پڑا ہوا ہے, غالب ہے زمین میں پڑا ہوا ہے. کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ شیکسپیئر کو زمین میں ڈال دیں؟ ہمارے ہاں خون بہ جائے گا اگر شیکسپیئر کو کسی نے زمین میں رکھ دیا. یہ زبان ہوتی ہے, یہ زبان ہے. یہ اپنے بزرگوں سے, چاہے شورا ہو, ادبا ہو, علماء ہو, اکابرین ہیں, یہ دراصل یہ کتابیں, یہ زبانیں, ان کے جو کارنامے ہوتے ہیں اس کو زندہ رکھنے کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ یہی زبانیں ہوتی ہیں. دوسری جو اہم بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر یہ زبان ختم ہو گئی تو آپ کا جو تشخص ہے, جو آئیڈینٹیفیکیشن آپ کا ہے, وہ ختم ہو جائے گا. اس زبان کو بچانا بہت ضروری ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس زبان کے لیے ضروری ہے کہ بچے اس میں ایم اے کریں, پی ایچ ڈی کریں. یہ ضروری نہیں ہے, یہ بالکل ضروری نہیں ہے. بارہا میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ 10th تک, +2 تک اگر وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنے گھر پر کوئی ایک مدرس کو رکھ کر کے اس زبان کو اپنے بچوں کو پڑھوائیے. میں یہ کہتا ہوں, ہمارے خود بچے اور بچیاں کانوینٹ میں پڑھے ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ زبان تو وہاں, لیکن ہم نے ایک مولوی صاحب کو باضابطہ رکھ کر کے, اور اتنا ہی پیسہ میں دیتا تھا جتنا میں دوسرے سائنس اور کامرس اور دوسرے ٹیچروں کو دیتا تھا, اسی طرح سے. اور ہم نے عربی اور اردو اور یہ سب پڑھوایا. تو کوئی بات نہیں, آپ انگلش میڈیم سے پڑھتے رہی, زبانیں دراصل ایسی زندہ رہتی ہیں. اب کوئی بھی اگر گھر میں کوئی ایک لفظ بھی, جو ہمارے دوست احباب آتے ہیں, بچی ہماری چھوٹی ہے, جب تھی تو اس زمانے میں ماں سے جا کے کہتی تھی کہ انکل وہ جو آئے ہوئے پروفیسر ہیں لیکن غلط بول رہے ہیں, ان کا تلفظ صحیح نہیں ہے. آپ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ ماں سے جا کے کہہ رہی ہے کہ وہ تو زے کو جا کہہ رہے ہیں, گاجی کہہ رہے ہیں. گاجی پور, ایک صاحب کوئی غازی پور سے آئے ہوئے تھے, جا کے پوچھے, کہہ رہے کہ گاجی پور بول رہے ہیں انکل, غلط بول رہے ہیں. یہ جو سنسکار جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا, یہی زبانیں دیتی ہیں. یہ سنسکار آپ کو دے رہے ہیں. یہ آپ کی فطرت میں, آپ کی زبان جس طرح سے آپ کی فطرت میں شامل ہو جاتی ہے, آپ کے سوچنے کا دائرہ بڑھا دیتا ہے. زبانیں وہی اپنی ہوتی ہیں جس میں آپ خواب دیکھتے ہیں, یہ آپ کی مادری زبان ہوتی ہے. جس میں آپ خواب دیکھتے ہیں, جس میں آپ گفتگو کرتے ہیں. آپ بھوجپوری بولیے, آپ علاقائی زبانیں یہاں بولیے, کوئی بات نہیں, لیکن کیا اس بھوجپوری میں, اس علاقائی زبان میں آپ کا کوئی تہذیبی سرمایہ ہے؟ آپ کا جو تہذیبی سرمایہ ہوگا جس زبان میں, وہ آپ کی مادری زبان قرار دی جائیں گی. اس لیے کہ وہ پورا کا پورا معاملہ جو ہوتا ہے اس کا تعلق تاریخ, تہذیب سے اور ثقافت سے, علم سے, سوچ سے, فکر سے, ہماری دولت سے. یہ شعر و ادب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ صاحب واہ واہی رات بھر کر رہے ہیں, کچھ ہے نہیں اس میں. یہ شعر و ادب تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں. یہ شاعری, یہ جو جذبات ہمارے ہوتے ہیں, اس جذبات کی عکاسی کا نام ہے. اور یہ کسی ایک زمانے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے بھائی, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے خدا را سب سے پہلے تو یہ آپ خاص طور سے شمالی ہندوستان میں, جس کو اب کاؤ بیلٹ کہا جا رہا ہے, شمالی ہندوستان میں کم سے کم 4-5 اسٹیٹ ایسے ضرور ہیں جس کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس علاقے میں اردو کی جڑیں پہلے بھی مضبوط تھیں اور آج بھی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے توجہ دینا چھوڑ دیا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے علاقے میں, ٹولے میں, محلے میں, چھوٹے چھوٹے, اور خاص طور سے ہم اساتذہ سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مہم چلائیے. میں تو اپنے ریسرچ اسکالر کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں جہاں بھی رہ رہے ہیں, آپ کم سے کم یہ سوچئے کہ ہم کو 10 لوگوں کو اردو کسی طرح پڑھا لینا ہے, اردو پڑھا دینا ہے.
اتنا ہی آپ کام کر دیجئے تو سمجھیے کہ اردو کا آپ پر جو ذمہ داری اردو کی ہے وہ آپ نے ادا کر دی. آپ ان کو بہت عالم فاضل مت بنائیے. اسکرپٹ لکھنا جان جائے اور لکھنا پڑھنا بس اتنا جان جائے. وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دانشور بن جائے, کوئی ضروری نہیں کہ شاعر اور ادیب بنے, لیکن اپنی زبان میں لکھنا پڑھنا آنا چاہیے. ہر بچے بچی کو یہ گارجین کو طے کر لینا چاہیے. اسی طرح سے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک پڑھیں, بھائی اس کا ترجمہ اردو میں پڑھیں گے. اگر وہ ہندی میں پڑھتا ہے تو یقین کیجئے کہ جو غلطیاں اس سے سرزد ہوں گی, اس کا جو گناہ ہوگا آپ کو وہ آپ سب. میں ایک مسجد میں کہیں پہ عصر کی نماز کے بعد لوگوں نے کہا کہ صاحب میں کوئی میرا خیال ہے کہ تفسیر تھی یا کیا, تو وہ صاحب جو امام صاحب تھے, میں بھی 5 منٹ کے لیے بیٹھا, نکالا انہوں نے, تو وہ جو ترجمہ تھا دیوناگری میں تھا. یہ شرم کی بات نہیں ہے, یہ معمولی شرم کی بات ہے کہ بھائی آپ ترجمہ دیوناگری میں پڑھیے گا. اور سن لیجئے, جو لوگ اردو نہیں جانتے ہیں یہ کان کھول کر, یہاں علماء اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تائید کر سکتے ہیں. میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ 90% لوگ قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں. 90%. اب جب قرآن پاک آپ غلط مخرج کی ادائیگی آپ کی غلط ہو رہی ہے تو نماز کون سی بہتر پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز بھی غلط ہو رہی ہے جب ادائیگی آپ کی نہیں ہو رہی. کیوں؟ کہ آپ اردو سے واقف نہیں ہیں. اب اردو سے واقف ہوتے تو یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا. تو اس لیے یہ زبان تہذیبی سطح پر, تاریخی سطح پر, زبان و ادب کے حوالے سے, اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ مذہبی سطح پر ہمیں ایک متمول بناتی ہے, ہمیں ایک امیر بنا دیتی ہے یہ زبان. اس لیے اس زبان کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا جائے, پڑھایا جائے, بچوں کو پڑھایا جائے, چھوٹی چھوٹی تنظیمیں قائم کر کے اس زبان کو بڑھائیے, اپنا فرض سمجھ کر کے بڑھائیے. اور جب اپنا فرض سمجھ کے بڑھائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اس زبان کو پھلنے پھولنے سے نہیں روک سکتی. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حکومت کے رحم و کرم پر زبانیں زندہ نہیں رہتی ہیں, کبھی بھی نہیں کہ حکومت ہمیں پیسہ دے گی تب زبان ہماری زندہ رہے گی, ایسا نہیں ہے. آپ پورے مڈل ایسٹ میں جا کر کے دیکھیے کہ رشا میں جب ازبک زبان کو, جب کوئی ازبک زبان بولتا تھا تو اس کو سولی پر چڑھا دیتے تھے, سولی پر. تو جو نوکر ہوتے تھے, میاں بیوی جیسے نوکر اگر ہیں ان کے یہاں آپ کے رشا میں, تو جانتے ہیں اپنے بچوں کو, وہ جب رات میں چھوٹے سے کٹیا میں لوگ رہتے تھے تو شوہر پہلے جا کے باہر کھڑا رہتا تھا کہ کوئی ازبک زبان سن تو نہیں لے, اور ماں اس کو رٹاتی تھی. یعنی رشا میں آپ ازبک بول نہیں سکتے تھے. ایسے قسم پرسی کے عالم میں اپنی زبان کو, اپنی مادری زبان کو زندہ رکھنے کے لیے وہاں کے نوکروں نے, وہاں کے ملازماؤں نے, خادماؤں نے کیا رول ادا کیا, ہندوستان کے لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے. کیا خدا نخواستہ اتنا برا وقت ہمارے اوپر آیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, اور یہ تحریک چلے, اسی طرح کی تنظیمیں بنتی رہیں, آگے بڑھاتے رہیں. اور واقعی فخر سے آپ کہیے کہ صاحب ہم اردو زبان کے پڑھنے اور ماننے والے ہیں. وقت بہت ہو گیا. ایک مرتبہ پھر ہم BTC کے تمام عہدیداران کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے زمین پر بھی اپنے محلے میں بھی کام کرتے رہیے. آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. شکریہ.